اور رمضان کی گھڑیاں بہت تیزی سے گزر رہی ہیں۔ علماء سے ہم نے سنا ہے کہ جس شخص کے میں رمضان میں تبدیلی واقع نہ ہو، پورے سال اس میں تبدیلی واقع نہیں ہوتی، کیونکہ رشد و ہدایت کی جتنی باتیں رمضان میں ہوتی ہیں اتنی کسی اور مہینے میں نہیں ہوتی، اور جتنا مجاہدہ رمضان میں ہوتا ہے اتنا کسی اور مہینے میں نہیں ہوتا۔ انسان اللہ کے جتنا قریب رمضان میں ہوتا ہے کسی اور مہینے میں اللہ کے اتنا قریب نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر رمضان میں آپ تبدیل نہیں ہوئے اور اپنے دل کی دنیا کو آباد نہیں کیا اللہ کی یاد سے، اللہ کی محبت سے، تو پھر اس دل میں دنیا کی محبت کے کانٹے چبھتے رہیں گے۔ قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالی نے رمضان کا تذکرہ کیا، جہاں رمضان کے روزوں کو فرض قرار دیا، وہیں ساتھ میں فرمایا اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، کہ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں تمہارے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو اس کی دعا کا میں جواب دیتا ہوں۔ اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ رمضان اور دعا یہ دونوں لازم اور بولو بھائی ملزوم ہے۔ رمضان میں تلاوت کی کثرت اور رمضان میں روزے وہ تو ہیں ہی فرض، رمضان میں صدقات و خیرات کی کثرت، اور چوتھی چیز رمضان میں دعا کی کثرت، یہ بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سخاوت کا دریا بن جایا کرتے تھے، کیونکہ صدقہ اللہ کے غضب کو دور کرتا ہے۔ ان سب چیزوں کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ صدقہ ہے، دعا ہے، تلاوت ہے، روزہ ہے، اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر لینا، اور ہم نے جو گناہ کیے ہیں اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سخاوت کے دریا بن جایا کرتے تھے، بہت زیادہ صدقات و خیرات کیا کرتے تھے۔ تو ایک چیز کا ان راتوں میں بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ جو 10 راتیں ہیں نا، یہ پورے سال میں ایسی راتیں نہیں آتی جو رمضان کا آخری عشرہ ہے۔ پورے سال میں یہ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اللہ اپنے بندوں کے اتنا قریب پورے سال میں نہیں ہوتا۔ بہت زیادہ فضیلت ہے ان راتوں کی۔ ان راتوں میں کرنا کیا ہے، کیا مانگنا ہے اللہ سے؟ پہلی بات تو یہ کہ مانگنا ہے۔ ہمارے ہاں دعائیں مانگنے کا رواج بولو بھائی ختم ہو گیا، دل ہی نہیں لگتا دعا میں، ایسی بے رخی سے مانگتے ہیں، اتنی بددلی سے مانگتے ہیں کہ اس طرح تو انسان کسی سے قرضہ بھی نہیں مانگتا۔ اور وجہ یہ ہے کہ شیطان نے یہ بات دل میں ڈالی ہوئی ہوتی ہے کہ میں مانگ رہا ہوں مگر میری دعا قبول نہیں ہوگی۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے نا جو جو مانگ رہا ہوں وہ قبول ہو رہا ہے، تو پھر دیکھو بیٹھ جائیں گے، سب بیٹھ جائیں گے مسلح سنبھال کے۔ شیطان نے دل میں یہ بات ڈال دی ہوتی ہے کہ تم جو کچھ مانگ رہے ہو وہ ملتا تو ہے نہیں، جو کچھ مانگ رہے ہو وہ ملتا۔ بھائی اگر ہم مانگتے ہیں اللہ مجھے جاب دلا دے اور پہلی تاریخ کو اپوائنٹمنٹ لیٹر آ جاتا، سبحان اللہ، دعا قبول ہو رہی ہے۔
بے روزگار آدمی خود بھی مانگ رہا ہے, مولوی صاحب سے بھی کہتا ہے میرے لیے دعا کرو, مگر جو بے روزگار ہے وہ بے روزگار کا بے روزگار ہی رہتا ہے. نظر تو یہی آ رہا ہے نا. کوئی مریض ہے ہسپتال میں, اس کی شفا کی دعائیں ہو رہی ہیں, وہ مریض کا مریض ہی رہتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ دعا مانگتے ہیں اللہ ابا کو ٹھیک کر دے, مگر ابا ٹھیک ہونے کا نام بول لو نا, کیا ہو گیا, نہیں لے رہے. خود اپنے لیے دعا مانگتے ہیں اللہ میرا یہ کام کر دے, وہ بھی نہیں ہوتا, یہ کام کر دے, وہ بھی نہیں ہوتا. ہو تو کچھ رہا نہیں ہے, تو بیٹھ کے لمبی لمبی دعائیں مانگنے سے فائدہ کیا؟ یاد رکھیے دعا سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے, اور دعا مانگنا ہر آدمی کا کام نہیں ہے. اس کی توفیق بہت ہی خوش قسمت لوگوں کو ملتی ہے, بہت خوش قسمت. ہر آدمی کو اس کی توفیق نہیں ملتی. جو خوش قسمت نہیں ہوتے ان کو اسی قسم کے وسوسے آتے رہتے ہیں کہ قبول تو ہوتی نہیں ہے, یہ مانگا وہ بھی نہیں ملا, وہ مانگا وہ بھی نہیں ملا, صحت مانگی وہ بھی نہیں ملی, کہیں چکر چل رہا تھا, دعا مانگی شادی ہو جائے وہ بھی نہیں ہوئی, ہو گئی جان چھڑانے کی دعا مانگی وہ بھی نہیں چھوٹ رہی, بے اولاد ہیں اولاد کی دعا مانگ رہے ہیں وہ بھی نہیں ہو رہی. ہم تو سنتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں اولاد مانگی, ان کو بڑھاپے میں مل گئی. اللہ ایسی دعائیں قبول کرتا ہے. ہم تو جوانی میں مانگ رہے ہیں, جوانی میں نہیں ہو رہے. تو یہ جو سوچیں ہیں نا دل میں آتی رہتی ہیں, اسی وجہ سے بدقسمت لوگ دعاؤں سے دور رہتے ہیں. بہت نیک بندے ہوتے ہیں اللہ کی جن کو اللہ دعائیں مانگنے کی توفیق دیتا ہے. وہ اس بحث میں پڑتے ہی نہیں کہ ابا ٹھیک ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے, ماموں کی جاب لگ گئی کہ نہیں لگ گئی, خالہ واپس آ گئی, میں کہ جا کے بیٹھی بھی تھی, واپس آ گئی کہ نہیں آئی. تو یہ ان کے یہ بحث ہی نہیں ہے. وہ یہ سوچتے ہیں کہ جس رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ان ہاتھوں کو خالی ہاتھ لوٹا دے. یہ نہیں ہو سکتا. دنیا میں سب کچھ ہو سکتا ہے, کیا کیا بتاؤں میں, کیا کیا ہو سکتا ہے دنیا میں. امکان ہے جنرل مشرف پہ مقدمہ چلے, اس کا امکان ہے, اس کا امکان ہے. مولانا فضل الرحمان وزیر اعظم بن جائیں, اس کا امکان بھی ہے. الطاف بھائی واپس آ جائیں, اس کا امکان بھی ہے, کراچی آ جائیں واپس. بہت ساری چیزیں ہیں جو ناممکن نہیں ہیں, سمجھ رہے ہیں. لیکن میرے بھائی یہ بات ممکن نہیں ہے کہ آپ اللہ سے دعا مانگیں اور اللہ آپ کی دعا کو رد کر دے, بشرطے کہ آپ نے صحیح طرح سے مانگا ہو. یہ ہو نہیں سکتا کہ ہاتھ اٹھائے جائیں, اس کے سامنے گڑگڑایا جائے اور وہ رد کر دے. باقی اللہ تعالیٰ جو دعا قبول کرتے ہیں وہ اللہ اپنے حساب سے کرتے ہیں, وہ ہمارے حساب سے نہیں کرتے. اگر ہمارے حساب سے کرنا شروع کر دیں تو نظام عالم خراب ہو جائے گا. ایک تو غیب پر ایمان ختم ہو جائے گا, غیب پر یقین وہ باقی نہیں رہے گا. اگر میں نے دعا مانگی کہ اللہ فلاں کو ٹھیک کر دے اور فوراً ٹھیک ہو گیا تو ہسپتال تو بند ہو جائیں گے نا بھائی. بھائی ہسپتال تو بند ہو جائیں گے, ڈاکٹر سارے کیا ہو جائیں گے, بے روزگار. اور قبرستان میں مردے دفن ہونا, بولو بھائی, ختم. قبرستان میں کون جائے گا پھر؟ تو ہمارا کام ہے دعا. بے روزگار اگر سارے, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر ہم وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ, اللہ اگر زمین میں رزق کی اتنی فراوانی کر دے کہ کوئی بھی بے روزگار نہ رہے اور سب کو خوب ملے, لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ, تو سارے انسان میرے نافرمان بن جائیں گے. زمین میں کیا پھیل جائے گی؟ سرکشی.
ہم نے زمین میں کسی کو دولت زیادہ دی، کسی کو دولت کم دی، لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، بعض لوگ بعض کے ماتحت بن کے رہیں، ورنہ سارے کیا بن جائیں گے؟ سردار بن جائیں گے، نظام عالم خراب ہو جائے گا۔ میں نے دعا مانگی اللہ یہ کام ہو جائے، وہ فوراً ہو گیا، آپ نے مانگی وہ کام ہو جائے۔ اس کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ لوگ پھر دعائیں مانگنے کے لیے قرآن مجید کی ترغیبات کے محتاج نہیں رہیں گے۔ یہ تو کافر بھی مانگے گا دعائیں، کافر بھی کہے گا کہ بھئی یوں کر کے اللہ سے مانگو تو دعا قبول ہوتی ہے، تو کیا ضرورت ہے یہ سارے بکھیڑوں میں پڑھنے کی؟ دعا قبول لازمی ہوتی ہے، مگر اللہ نے دعا کی قبولیت کا معاملہ غیب کے پردوں میں چھپا دیا ہے۔ کیسے ہوگی وہ میں جیسے چاہوں گا ویسے ہوگی۔ نظر بسا اوقات قبول ہوتے ہوئے نہیں آتی، کبھی دکھا بھی دیتے ہیں کہ میں نے کیا یہ کام، لیکن اکثر دعا کی قبولیت کا ہمیں علم نہیں ہوتا۔ لہذا نیک لوگ اور خوش قسمت لوگ جو اللہ سے خزانے لینا چاہتے ہیں وہ دن رات دعائیں مانگتے ہیں، اللہ سے خوب گڑ گڑاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ کوئی بھی چیز ضائع، بولو بھائی، نہیں جا رہا۔ اب اللہ دعا قبول کرتے کیسے ہیں؟ دعائیں قبول، بھائی ہمیں تو وہ چیز مل نہیں رہی، ہم نے کہا اللہ ٹھیک کر دے، بندہ ٹھیک نہیں ہو رہا، واپس آ جائے، واپس نہیں آ رہی ہے، بھائی چلی جائے، جا نہیں رہی، تو اب ہم کیسے، ہمیں پتا چلے گا کہ دعائیں قبول ہو رہی ہیں؟ تو دعا کی قبولیت کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ دعا کی قبولیت کی، بولو بھائی، بعض دفعہ تو جو چیز مانگ رہے ہیں ایز اٹ از وہ چیز آپ کو دے دی جاتی ہے، لیکن انسان بدبخت جب اسے وہ چیز ملتی ہے تو اسے دعا کا نتیجہ نہیں سمجھتا، وہ کہتا ہے یہ تو ہوتا ہے، کبھی کسی کو کوئی چیز مل بھی جاتی ہے اور کبھی کسی کو وہ چیز نہیں بھی ملتی۔ تو بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز آپ کو مل جاتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نابینا ہو گئے تھے بچپن میں، ان کی والدہ نے پوری رات مصلی بچھا کے دعا مانگی کہ میرے بیٹے کو بینائی مل جائے۔ دعا مانگتے مانگتے ان کی آنکھ لگ گئی، خواب میں فرشتے آئے، آپس میں بات کر رہے تھے کہ اس عورت کی دعا اللہ نے سن لی ہے اور اس کے بیٹے کو بینائی، بولو بھائی، دے دی۔ صبح اٹھے ہیں تو دیکھا کہ بیٹے کی بینائی واپس آ گئی تھی۔ بعض دفعہ اللہ اس طرح سے دعا قبول، بولو بھائی، کرتے، ایسا ہوتا ہے۔ مریض لا علاج ہوتا ہے، آپ دعا مانگتے ہیں گڑ گڑا کے اللہ سے، تو اللہ اس مریض کو شفا دے دیتے ہیں، ایسا ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے۔ بے روزگار کو روزگار مل جاتا ہے، رزق کی فراوانی شروع ہو جاتی ہے، لا علاج مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں، یہ سب چیزیں اپنی آنکھوں سے ہم دن رات دیکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، البتہ تحقیق ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے بہت فضل عطا کیا۔ وہ فضل میں روحانی برکتیں بھی تھیں اور مادی برکتیں بھی۔ تو روحانی برکتیں کیا تھیں؟ یا جبال اوبی معہ والطیر، اے پہاڑو تم داؤد کے ساتھ بار بار اللہ کی تسبیح بیان کرو، اور اے پرندو تم بھی۔ یہ روحانی برکت تھی، کیونکہ داؤد علیہ السلام جب اللہ کا ذکر کرتے نا تو پہاڑوں سے بھی لا الہ الا اللہ کی آوازیں آتی، اور پرندے جمع ہو کے اللہ کی تسبیح پڑھنا شروع کر دیتے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ آوازیں سب مخلوق سنتی تھی، کیونکہ مطلق تسبیح تو وہ تو ویسے ہی پہاڑ اور پرندوں سے ثابت ہے۔ قرآن میں ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ دنیا کی ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے۔ تو وہ تسبیح تو پھر داؤد علیہ السلام کا خاصہ نہ ہوئی نا، تو یہاں الگ تسبیح مراد ہے، وہ یہ کہ پہاڑوں سے باقاعدہ اللہ کے ذکر کی آواز آتی تھی اور پرندوں سے بھی آواز آتی تھی۔ تو یہ معجزہ تھا داؤد علیہ السلام کا، اس سے داؤد علیہ السلام کو فائدہ بھی ہوا کہ لوگ آپ پر ایمان لاتے تھے اور ان کا ایمان بڑھتا تھا، اور وہ بھی پھر اللہ کی حمد و ثنا کرتے، تسبیح کرتے۔
اور اس سے تسبیح کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے. میں بار بار کہتا ہوں آج کل کے کچھ لبرل سیکولر اسکالرز آ رہے ہیں جو تسبیح ہاتھ میں پھرانے کو اور اللہ اللہ کرنے کو بڑے توہین آمیز لہجے سے اس کو کہتے ہیں ان لوگوں نے بس اسی میں قوم کو الجھا دیا، اللہ اللہ کرتے رہو بیٹھ کے. تو حالانکہ جو لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں نا آگے کام بھی وہی کرتے ہیں، جن کو اللہ سے تعلق ہی نہیں ہے وہ آگے بھی کچھ نہیں کر پاتے، وہ صرف باتیں ہی کرتے ہیں بیٹھ کے. تو اس لیے اللہ کا ذکر کرنا، زبان سے اللہ کے نام کو بار بار دہرانا، اس کی اسلام میں بہت فضیلت ہے. آگے اللہ نے جو مادی برکتیں عطا فرمائی ان کا تذکرہ ہے. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، فرمایا ہم نے لوہے کو ان کے لیے پگھلا دیا تھا. لوہا پگھلا دیا، لوہا ان کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا، جہاں چاہے اس کو موڑ لیا کرتے تھے. کیوں پگھلا دیا؟ اس وجہ سے کہ اَنِعْمَلْ سَابِغَاتٍ، اس لوہے سے اب آپ اپنے ڈیفنس کو، اپنے دفاع کو مضبوط کریں گے. آپ ایک بہت پاورفل ایک اسٹیٹ بنائیں گے جس کے پاس ایک مضبوط آرمی ہوگی اور اس کے پاس ایک بہت زبردست اسلحہ ہوگا اور اس کے پاس اپنے ڈیفنس کا انتظام بھی ہوگا، تاکہ آپ پوری دنیا میں اللہ کے نظام کو نافذ کر سکیں، لڑائی میں آپ کو شکست نہ ہو. اَنِعْمَلْ سَابِغَاتٍ، آپ زرہیں بنائیں، یعنی جنگی جو لباس ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ جنگی لباس جو لوہے کا لباس پہنا جاتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا جو ہسٹوریکل موویز جن لوگوں نے دیکھی ہوئی ہیں کہ پہلے زمانے میں تلوار سے بچنے کے لیے کیسے بڑی بڑی جنگی لباس پہنے جاتے تھے، جنگی ٹوپیاں پہنی جاتی تھیں. خود غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی ٹوپی پہنی ہے، لوہے کی ٹوپی ہوتی تھی جو آپ کو تلوار اور تیر کے اور نیزے کے وار سے بچاتی تھی. تو کہا جاتا ہے کہ اس کے بانی داؤد علیہ السلام. تو بڑی بڑی زرہیں بنائیں. وقدر فی السرد، اور جوڑنے میں ایک اندازہ سے کام لیں آپ، یعنی ایک مینجمنٹ کے تحت جوڑیں. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو واقعہ کا بظاہر اہم پہلو نہیں ہوتی، لیکن اللہ اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی بڑا سبق چھپا ہوا ہوتا ہے. اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ آپ زرہیں بنائیں. ظاہر جب ہم زرہیں بنائیں گے، جنگی لباس پہنائیں گے، تو ان کو سینا بھی تو پرونا بھی تو پڑے گا نا، کڑیوں سے جوڑنا پڑے گا تاکہ موویبل ہوں، وہ آسانی سے آپ کی باڈی کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جائیں. لیکن اللہ نے الگ سے اس کا تذکرہ کیا کہ اس کے جوڑ میں انداز، یعنی اندازے کا مطلب یہ نہیں کہ اندازے سے کام لیں جس کو اردو میں کہا جاتا ہے اندازہ، بلکہ قدر کا مطلب باقاعدہ مینجمنٹ ہونی چاہیے. تقدیر عربی میں مینجمنٹ کو کہتے ہیں. آڑی ترچھی کڑیاں نہیں ہونی چاہیے، خاص اندازے کے تحت جو جس کے قد کے لحاظ سے جو زرہ بنائی جا رہی ہے تو اسی کے زرہ کے لحاظ سے وہ کڑیاں بہت ہی سوٹیبل ہونی چاہیے کہ کتنی موٹی ہوں، کتنی ان کی لمبائی ہو اور کتنی وہ کرو ہوں اور کس دھاس سے بنائی جائیں وہ، اور کتنا ان کو فولڈ کیا جائے، اور ہر لحاظ سے، تاکہ بہت ہی آرام دہ لباس بن سکے. تو یہ اللہ کیوں بتا رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز میں مینجمنٹ پسند ہے. کوئی بھی کام جب آپ کریں تو ایکسیلنسی کے ساتھ کریں، اور جنگ میں ڈسپلن کی اور ایکسیلنسی کی فوج میں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. دنیا کی کامیاب فوجیں ہمیشہ ان میں ڈسپلن ہوتا ہے، ان کا ہر کام میں ایکوریسی ہوتی ہے. لیکن جہاں پینڈو پن ہوگا، جہاں کوئی ڈسپلن نہیں ہوگا، آڑا ترشا کام ہوگا، جیسے کہ آج ہمارے ہاں مسلمانوں میں ہو رہا ہے، تو فوج تو کسی حد تک اس بدنظمی سے بچی ہوئی ہے، لیکن جو عام ہمارے ملکوں کے حالات چل رہے ہیں وہ آپ دیکھ لیں، سب کے سامنے ہیں. تو اس سے قومیں ترقی سے رک جاتی ہیں. جاپان میں گیا تو میں نے وہاں دیکھا ان لوگوں میں کہ کس طرح ان لوگوں میں ڈسپلن ہے، اور جس چیز کو بھی وہ بناتے ہیں تو بہت ہی اس میں ایکوریسی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کام کو ٹرخاتے نہیں. تو اس آیت کا حاصل یہ ہوا کہ داؤد علیہ السلام سے اللہ کہہ رہے ہیں زرہیں بنائیں، لیکن اس میں جان چھڑانے والی کیفیت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ ایک جنگی لباس بنا رہے ہیں، آپ ایک اسلحہ بنا رہے ہیں، تو جان چھڑانے والا کام نہیں ہونا چاہیے جیسے کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے. کوئی بھی کام ہو پوری توجہ کے ساتھ ہو، خاص طور پہ ڈیفنس میں تو بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ کو وہ لوگ پسند نہیں ہے جو کوئی بھی کام کرتے ہیں ٹرخانے کے ساتھ کرتے ہیں. جیسے کہ ہماری قوم میں یہ بیماری پھیل رہی ہے، کسی آپ مزدور کو کوئی کام دے دیں تو وہ آپ سر پہ کھڑے ہو کر کام کروائیں گے تو شاید کو صحیح کر لیں، ورنہ کوئی بھی کام وہ ڈنگ سے نہیں کرے گا. سیمنٹ بجری کو ملائے گا تو پانی صحیح نہیں اس میں حل کرے گا، سیمنٹ کم کر دے گا، بجری زیادہ کر دے گا، کوئی مینجمنٹ نہیں ہوتی ہے. تو درزی کو آپ کپڑے سینے کے لیے دے دے، وہ آڑے ترچے سی کے رکھ دے گا، وہ بھی کوئی محنت سے اور فوکس کر کے کام نہیں کرتا. کوئی بھی کام جب آپ کرتے ہیں تو یہی ہو رہا ہے ہماری سوسائٹی میں. کوئی ریسرچ کرتے ہیں تو اس میں جان نہیں کھپاتے، ادھوری تحقیقات لوگوں کے سامنے ڈال دیتے ہیں، پھر اس میں گمراہ کرتے ہیں. کہیں کوئی سیاسی تجزیہ کرنا، اس میں بھی کوئی محنت نہیں کرتے، بس چند ادھر کی صحافیوں کو سنا، کچھ ادھر کو سنا، اور ایک تجزیہ لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز میں جو ہے نا وہ ایکسیلنسی پسند ہے. کوئی بھی کام جب آپ کریں تو پوری توجہ کے ساتھ کریں. تو وقدر فی السرد، اے داؤد آپ ان کڑیوں کو جوڑنے میں خوب مینجمنٹ سے کام لیں. وَعْمَلُوا صَالِحًا،
اور عمل بھی آپ اچھا کریں. انی بما تعملون بصیر، میں تمہارے اعمال سے باخبر ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ کیا کر رہے ہو. اس سے دیکھیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر بھی تھے اور کتنے پاورفل تھے، ان کی خلافت بھی قائم ہوئی، لیکن پھر بھی ڈیفنس پہ اللہ تعالیٰ ان کو کیسے ترغیبات دے رہے ہیں کہ لوہے کی زرہیں بنانی ہے اور پھر اسلحہ بنانا ہے، اور بہت ہی یعنی جو آپ کے بس میں ہے وہ چھوڑنا نہیں ہے، پھر آسمان سے اللہ کی مدد آئے گی. ہم اسباب اختیار کرتے نہیں اور اللہ پہ اعتماد اور توکل کر کے پوری قوموں کو جو ہے وہ دشمن کی بھینٹ چڑھا دیتے ہیں اور پوری قوموں کو کے مستقبل کو ہم تباہ کر دیتے ہیں. ولی سلیمان الریح، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تاکہ سفر آسان ہو جائے. سفر بھی اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے. سفر کامیابی کے دروازے کھولتا ہے، تجارت کے دروازے کھولتا ہے، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اس لیے قرآن میں سفر کو بھی ایک نعمت کے طور پہ بیان کیا گیا. آگے قوم سبا کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ہم نے ان کے لیے سفروں کو آسان کر دیا تھا، کیونکہ سفر آسان ہونے سے بہت کچھ انسان کو سیکھنے کو ملتا ہے. ولی سلیمان الریح، اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا. ایسی ہوا تھی کہ غدوہا، اس ہوا کی ایک صبح ایک مہینے کے برابر تھی. یعنی ایک مہینے کا سفر وہ ہوا ایک صبح کو گزرنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے 1-2 گھنٹے لگتے ہوں گے، تو وہ مہینوں کا سفر ہوا ان کا تخت اٹھا کے لے جایا کرتی تھی دوسرے ملکوں میں، دوسرے شہروں میں. وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اس ہوا کی ایک شام بھی ایک مہینے کے برابر تھی. وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور جیسے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کیا تھا تو ہم نے تانبا جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کے لیے اس کا چشمہ چلا دیا. اس کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے، بظاہر یہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام جیسے پانی کے چشمے ابلتے ہیں، دریافت ہو جاتے ہیں، تو ایسے ہی ان کے لیے تانبے کا جو ہے چشمہ ابل پڑا تھا، گرم چشمہ، تاکہ وہ پگھلا ہوا تانبا پہلے سے مل جائے ان کو، تاکہ تانبے کو پگھلانا نہ پڑے. تو کیونکہ تانبا زمین سے نکلتا ہے ٹھوس کنڈیشن میں، تو کہیں کھدائی ہوئی ہوگی سلیمان السلام کے دور میں، کوشش کی ہوگی انہوں نے، تو اللہ نے کوئی ایسا چشمہ دریافت کروا دیا کہ وہاں پگھلا ہوا تانبا، یعنی ٹیمپریچر بہت زیادہ ہوگا زمین کا اس جگہ، تو وہاں پگھلا ہوا تانبا دریافت ہو گیا. تو وہ پگھلا ہوا تانبا جو ہے اسی طرح یعنی اس کا جو ہے چشمہ نکل پڑا. تو سلیمان علیہ السلام کو اس تانبے سے چیزیں بنانا بہت آسان ہو گیا، کیونکہ 2 پروسیس ہوتے ہیں. پہلے آپ کو تانبے کو بھٹیوں میں پگھلانا پڑتا ہے، پھر اس کو سانچوں میں ڈالنا پڑتا ہے. تو اللہ نے ایک پروسیس آسان کر دیا، بھئی تانبا پہلے سے پگھلا ہوا ہے، آپ نے بس اس کو مختلف سانچوں میں ڈال کے اس سے اسلحہ بنانا ہے، یا تعمیراتی کام کرنا ہے، یا دیگیں بنانی ہے، یا جو بھی ایک ترقی یافتہ قوم کو ترقی کے لیے ضرورت ہوتی ہے، سوسائٹی کے لیے جن اوزار اور آلات کی ضرورت ہوتی ہے، وہ تمام اوزار اور آلات وہ آرام سے بنا سکے. فرمایا وَمِنَ الْجِنِّ، اور جنات میں سے بھی ہم نے بعض کو مسخر کیا. اس سے پتہ چلتا ہے سارے جنات مسخر نہیں تھے، اور اگر سارے مسخر بھی تھے تو کام میں سب کو نہیں لگایا تھا انہوں نے. جن بھی ایسے تھے مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، جو ان کے سامنے، ان کی نگاہوں کے سامنے کام کرتے رہتے تھے، بِإِذْنِ رَبِّهِ، اپنے رب کے حکم سے. یعنی اللہ نے ان کو سلیمان کے تابع بنا دیا تھا. اور آج عاملین کہتے ہیں ہم نے جن کو اپنے قابو میں لے لیا ہے، تو وہاں بھی اللہ کہہ رہے ہیں میں نے جن کو سلیمان کے قابو میں دیا. تو جب سلیمان علیہ السلام نے خود سے قابو میں نہیں کیا تو یہ آج کل کے عاملین کہاں سے جنات کو قابو میں کر سکتے ہیں. وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور ہم نے یہ اعلان کیا ہوا تھا کہ جو جن بھی ہمارے حکم سے اعراض کرے گا، یعنی سلیمان کی اطاعت نہیں کرے گا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، آخرت میں اس کو بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کریں گے. یعنی اس کی مذہبی ذمہ داری تھی کہ وہ سلیمان علیہ السلام کی اطاعت کرے. پھر وہ جنات کرتے کیا تھے بھائی؟ یعملون لہ ما یشاء، جو کچھ چاہتے سلیمان علیہ السلام، جنات وہ کام کیا کرتے تھے، وہ چیزیں بنایا کرتے تھے. سلیمان علیہ السلام کیا کیا بنوایا کرتے تھے ان میں سے چند چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی ایک اسٹیبل گورنمنٹ کے لیے، ایک پاورفل گورنمنٹ کے لیے سب سے پہلے ایک اسٹیبل آرمی کی ضرورت ہوتی ہے، اور آرمی کی بیسک ضرورات کو پورا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو بہت بڑی فوج تھی، تو اس لیے سلیمان علیہ السلام ان کے ذریعے کیا بناتے؟ مم محاریب، بڑے بڑے محلات بناتے تھے. وہ محلات قلعے بھی ہو سکتے ہیں جہاں اپنی فوج کو محفوظ رکھ سکیں، اور وہ محلات بلڈنگیں بھی ہو سکتی ہیں کسی بھی ضرورت کے لیے. تو اب وہ ضرورت کا اللہ نے بیان نہیں کیا، لیکن ظاہر ہے جب کوئی آپ مضبوط ریاست بناتے ہیں تو یہ ساری چیزیں، دفاتر بھی ہو سکتے ہیں، وہ تو مضبوط عمارتیں بنایا کرتے تھے. وَتَمَاثِيلَ، اور تصویریں. اب تمثال کا لفظ مطلق تصویر کو کہتے ہیں، کسی بھی چیز کو دیکھ کے جب آپ کاپی کر کے اس جیسی شبیہ بناتے ہیں اس کو تمثال کہتے ہیں، چاہے وہ جسم والی ہو یا دیوار پر ہو.
تو اب بعض حضرات اس طرف گئے ہیں کہ یہ جاندار تصویر تھی، بعض اس طرف گئے ہیں بے جان تصویر تھی. تو خوب سمجھ لیں کہ تمثال جاندار تصویر کو نہیں کہتے، مطلق تصویر کو کہتے ہیں، چاہے وہ جاندار کے چہرے کی ہو یا بے جان چیزوں کی ہو. تو یہ جو بعض لوگوں نے اس سے استدلال کیا نا کہ تصویر سازی اسلام میں جائز ہے، یہ استدلال بالکل غلط ہے، اس لیے کہ تمثال کا اطلاق مطلق تصویر پر ہوتا ہے، تو اس میں جاندار کی تصویر بھی داخل ہو سکتی ہے، بے جان بھی. تو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ تصویر حرام ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تصویر ظاہر سلیمان علیہ السلام حرام کام کیوں کریں گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بے جان چیزوں کی تصویریں تھی. اس کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ کسی چیز میں خوبصورتی پیدا کرنا، حسن پیدا کرنا، یعنی زینت بھی اسلام میں جائز ہے نا. تو ایسی تصویریں بنایا کرتے تھے درختوں کی اور مختلف یادگار کی طور پہ کوئی تصویریں ہوتی ہوں گی، وہ تصویریں بنایا کرتے تھے. اس میں کیا حکمت تھی قرآن نے بیان نہیں کیا. زینت بھی مقصود ہو سکتی ہے، جب آپ پینٹنگ کرتے ہیں تو اس سے دیواروں میں پردوں میں ایک زینت پیدا ہو جاتی ہے. تو کوئی بھی تصویریں تھی وہ بہرحال بنایا کرتے تھے. اور بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ بھئی ہو سکتا ہے یہ جاندار کی تصویریں، اور ہو سکتا ہے اس وقت اس امت میں تصویر سازی حرام نہ ہو، ہماری امت میں تصویر سازی کو حرام قرار دیا. تو یہ جواب بھی دیا گیا ہے، لیکن یہ تھوڑا کمزور جواب ہے، اس لیے کہ ہم اگر پچھلی کتابیں دیکھتے ہیں تو اور تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت سارے قرائن ملتے ہیں کہ تصویر سازی صرف اسلام میں حرام نہیں ہے، تمام آسمانی مذہبوں میں تصویر سازی حرام رہی ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس پر ایک بڑی زبردست تحریر لکھی ہے، میں نے تقریباً 20-25 سال پہلے پڑھی تھی، اس میں حضرت نے حوالے دیے تھے. تو اب اس حوالوں کا تذکرہ کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں کہ یہ ٹاپک بہت اہم نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ ہمیں تو اپنی شریعت کو فالو کرنا ہے نا. ان کی شریعت میں اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے تصویر سازی جائز بھی تھی تو ہماری شریعت میں بہرحال حرام ہے، ہمیں اجازت نہیں. لیکن حضرت مفتی تقی صاحب کا جو میں نے تحریر پڑھی تھی اس میں حضرت نے حوالے دیے تھے کہ ان حوالوں سے یہ ثابت کیا کہ تصویر سازی جو ہے پچھلی امتوں میں بھی حرام رہی ہے. اور یہ یہود و نصارہ میں جو بیماری آئی ہے نا، خاص طور پر عیسائیوں میں حضرت مریم کی شبیہ بنانا، حضرت عیسیٰ کی اور اس طرح کے بت بنانا، یہ انہوں نے اپنے مذہب سے بغاوت کی ہے، یعنی مذہب کی مخالفت کی ہے. تو تصویر سازی جاندار کی تصویر بنانا یہ ہر مذہب میں حرام رہا ہے، یعنی آسمانی مذاہب میں. تو اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ تمثال سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ بے جان چیزوں کی تصویریں حضرت سلیمان علیہ السلام بنوایا کرتے تھے جنات کے ذریعے. وجفان، اور بڑے بڑے پیالے، یعنی پیالے تو جفان کا مطلب تو پیالے، کل جواب کا مطلب بڑے بڑے، یعنی حوض جیسے، تالابوں جیسے پیالے، بڑے بڑے پیالے ہوتے تھے تاکہ جو ہے اس میں بہت بڑی کوانٹٹی میں کھانا تیار ہو سکے یا کھانا کھایا جا سکے. تیار تو دیگوں میں ہوتا ہے جن کا آگے ذکر آ رہا ہے، تو کھانا کھانے کے لیے بڑے بڑے پیالے ہوتے تھے. تو ہو سکتا ہے سینکڑوں فوجی ایک ہی وقت میں نمٹ جاتے ہوں، اور تاکہ جو ہے فوج کی بیسک ضرورتیں پوری ہوں اور آگے وہ لڑائی کے لیے کام کر سکے. تو یہ تمام اسباب جو کسی ریاست کو دفاعی لحاظ سے مضبوط بنانے کے لیے ضروری ہیں، یہ تمام اسباب اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو دیے تھے. وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ، اور گڑی ہوئی دیگچیاں، وہ بھی بڑے بڑے دیگڑے ہوا کرتے تھے جن میں کھانا پکتا تھا. کیونکہ جو فوجی لوگ ہیں وہ تو نہیں ملازمت کر سکتے تھے نا اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، تو ان کو حکومت کی طرف سے وظیفہ دیا جاتا تھا، ان کو سلیمان علیہ السلام کی طرف سے کھانا دیا جاتا تھا. تو اجتماعی کھانے ہوتے تھے، جب سینکڑوں لوگوں کے لیے کھانا پک رہا ہے تو بہت بڑے بڑے دیگڑے ہوتے تھے، ان میں وہ کھانا تیار ہوا کرتا تھا. تو وہ دیگ بنانا اس زمانے میں وہ بھی ایک بڑا چھمبے کا کام تھا نا، کہ اتنا بڑا دیگ ہم بنائے کیسے. تو اللہ نے یہ اسباب و وسائل دیے، اور جہاں انسانوں سے سلیمان علیہ السلام نے کام لیے وہاں جنات سے بھی کام لیے. اور قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے کہ وہ جنات اور بھی کچھ کام کیا کرتے تھے، سمندر کی تہ میں غوطے لگاتے اور ہیرے جواہرات نکال کے لاتے. وہ ہیرے جواہرات بڑے مہنگے بکا کرتے تھے، وہ اکنامیکلی بھی سلیمان علیہ السلام کی اسٹیٹ کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بن رہے تھے. اور تبھی تو سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو جب اپنا تخت دکھایا تو وہ حیران ہو گئی نا کہ اتنے ہیرے جواہرات کہاں سے آئے جو بڑی مالیت کے ہوا کرتے تھے. تو یہ کام بھی جنات کیا کرتے تھے، اور بہت سارے کام تھے جنات کے. وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور ہم نے یہ کہہ رکھا تھا کہ جو بھی ہمارے حکم سے جنات میں سے کوئی بھی اعراض کرے گا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، اس کو ہم آگ کا عذاب چکھائیں گے. یعنی سلیمان علیہ السلام کی اطاعت کرنا تمہاری مذہبی ذمہ داری ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. تو یہ تو ہو گئی سوری آیت. تو اللہ فرماتے ہیں وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ، اور جمی ہوئی دیگیں، اعملوا علی داؤد شکرا، اور ہم نے داؤد سے کہا اے داؤد کے خاندان والو اللہ کا شکر ادا کرو. کیوں؟ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکور یعنی شکر گزار بہت تھوڑے ہیں. یہ بڑا اہم جملہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تم شکر ادا کرو، کیونکہ شکر گزار تھوڑے ہیں. جو تھوڑے ہوتی ہیں نا اس کی قدر ہوتی ہے.
تو میرے بندوں میں ناشکرے بہت ملیں گے، شکر گزار تھوڑے ہوں گے. تو تم اور جو چیز کم ہوتی ہے اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. سپلائی ڈیمانڈ کا اصول ہے نا، مارکیٹ میں جو چیز کم ہوگی اس کی ویلیو خود بخود بڑھ جائے گی. تو اللہ نے گویا بتا دیا کہ جو میرے بندوں میں شکر کرے گا نا تو میری نظر میں اس کی قیمت بہت بڑھ جائے گی. کیونکہ سارے شکر ادا کر رہے ہوتے تو یہ تو کامن مسئلہ ہوتا، لیکن زیادہ تر ناشکرے ہیں، تو جو تھوڑے شکر کریں گے تو میں ان کی بہت زیادہ قدر کروں گا. تو اے داؤد اور داؤد کے آل، نعمتوں میں پڑھ کے اللہ کو بھولنے والے بہت ہیں، نعمتوں میں پڑھ کے اللہ کو یاد رکھنے والے کم ہیں. تو آپ ان کم لوگوں میں شامل ہو جاؤ تاکہ اللہ کی نظر میں آپ کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہو جائے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، دیکھو مخلوق کے سامنے رونا، رو لیتا ہے انسان، کبھی پریشان ہوتا ہے تو رو لیتا ہے. ہر ایک میں توکل برداشت ایک جیسی نہیں ہوتی، لیکن اللہ کو مخلوق کے سامنے رونا پسند بولو نہیں ہے. میری عادت ہے، میں اپنے بھی کچھ معمولات کبھی کبھار بتا دیتا ہوں. کبھی اللہ نہ کرے کوئی بیماری آئے، اللہ نہ کرے، تو میں کبھی دعا کی درخواست بھی مسجد میں اعلان نہیں کرواتا. جیسے 8-10 سال پہلے مجھے ملیریا ہو گیا تھا، کافی رمضان میں ہوا، کافی بیمار ہو، ملیریا بھی اپنی حماقتوں سے ہوا، احتیاط نہیں کی اور ہو گیا تو بھی ٹیسٹ نہیں کرایا. فنٹر گیری چل رہی تھی اس وقت، تھوڑی انسان ذرا اور ینگ ہوتا ہے تو فنٹر پنا اس میں زیادہ ہوتا ہے. ٹیسٹ کروا لیتا ہے، ٹائم پہ علاج ہو جاتا تو مسئلہ نہیں بنتا. بخار ہوا، اتر رہا ہے، چڑھ رہا ہے بخار، فنٹر گیری میں ہی ہم زندگی گزار رہے ہیں، وہ بہت ہی خطرناک ہو گیا. یہاں مؤذن میں مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا، 10-12 سال پرانی بات ہے. مارکیٹ سے جب بھی کوئی چیز شارٹ ہوتی ہے جو ہر وقت اویلیبل ہو تو لوگوں کو ٹینشن ہوتی ہے. مؤذن صاحب نے یہاں اعلان کر دیا، امام صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے، تمام حضرات سے دعاؤں کی درخواست. میں نے مؤذن صاحب کی کھچائی کی، میں نے کہا میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ پبلک کو بتائیں کہ امام صاحب کی طبیعت خراب ہے، کیا ضرورت ہے شور مچانے کی؟ طبیعت کا ٹھیک ہونا، طبیعت کا خراب ہونا، یہ سب چیزیں نیچرل ہیں، نارمل ہیں. کبھی ٹھیک ہوگا، کبھی خراب ہوگا، کبھی مرے گا، کبھی جیے گا. ہر چیز کی مسجد سے اناؤنسمنٹ، پھر لوگوں کے فون آنا شروع، سنا ہے آپ بیمار ہو گئے. وہ ایک درد سر بن جاتے ہیں انسان کے لیے. صرف ان لوگوں کو انسان بتا دے، اپنے چند بزرگوں کو جن سے اسپیشلی دعا کی درخواست کی جا سکتی ہے. بھئی طبیعت خراب ہے، آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں. شور مچانے کی، لوگوں میں پبلش کرنے کی اس کو کی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ کو پسند نہیں ہے یہ عادتیں. آج اب دیکھو آبادی بڑھ رہی ہے نا، میں ہر نماز میں کوئی پرچی آ رہی ہوتے، میرے فلاں کا بیمار ہے ان کے لیے دعا کراتے، میرے چچا کی طبیعت خراب ہے ان کے لیے دعا کرا دیں، میرے فلاں کا انتقال ہو گیا ان کے لیے دعا کرا دیں. اس کا کیا ہوتا ہے، میرے دماغ میں ان کا نام رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. نام رکھنا کیا ہو گیا، الحمدللہ، اللہ کا گلے کا توق، ایک توق ختم ہو گیا. تو ایک دن ایسا ہوا، فجر کے بعد پرچی، ظہر کے بعد پرچی. اب میں پوری نماز میں بندے کا نام دماغ میں رکھا ہوا ہے کہ وسیم سجاد جو حلیم کی دیکھ والے ہیں، ان کی طبیعت سیٹنگ چل رہی، نماز کے بعد دعا کرانی، کیونکہ نہیں کرو پھر لوگ ناراض ہوتے ہیں. آپ کو بولا تھا ان کے لیے دعا کراؤ. یا تو پرچی وہاں لے جا کے رکھ دینا، زبانی میں اور ٹینشن. ایک دن ایسا ہی ہو گیا، مجھے پاس ایک ظہر میں ایک صاحب آئے کہ جی وہ فلاں کی طبیعت خراب ہے. میں نے کہا یار میں ہول سیل کے حساب سے دعا مانگ لوں گا، اے اللہ جس کی بھی طبیعت خراب ہے ٹھیک کر دے یا عافیت سے اٹھا لے. نہیں یہ تو نہیں میں نے کہا، خیر ٹھیک کر دے اس کو. اور جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان سب کی، یہ تو چلتا رہے گا بھائی، کوئی مرے گا کوئی جیے گا. امام کو کیا مرغا بنایا ہوا ہے، کیا بنایا ہوا ہے آپ لوگوں نے امام کو؟ پورے محلے کی رپورٹیں اس کو، ہر گھر میں وہ فلاں بیمار فلاں. میں نے کہا، انہوں نے کہا نہیں، اجتماعی دعا میں یہ ہوتا ہے اللہ ہو سکتا ہے کسی کی سن لے، اللہ ہو سکتا ہے کسی کی سن لے. شاید وہ ادھر کونے میں ایک بندہ بیٹھا ہوا اس کی ٹھا کر کے اوپر. میں نے کہا دیکھو دعا اس کی زیادہ قبول ہوتی ہے جو درد دل سے مانگتا ہے، اور درد دل سے آپ کے ریلیٹو مانگیں گے. کسی کو کیا پتا کہ سجاد حلیم والا کون ہے، وسیم کباڑ والا کون ہے، سلیم گولے گنڈے والا کون ہے، اور شریف پنچر والا کون ہے، کسی کو کیا پتا یار. جب اس طرح دعائیں مانگیں گے لوگ کہیں گے اللہ ہے وہ ٹھیک کر دے، تیری مرضی، نہیں بھی کر تو کوئی اتنی بڑی ٹینشن والی بات نہیں ہے. آپ اپنے خاص محبت والے چاہنے والوں کو بتایا کرو. کوئی بزرگ ہیں جن سے تعلق ہے، یا امام سے خود کہہ دو کہ مفتی صاحب میرے فلاں کی طبیعت خراب ہے، آپ دعا کر دیں. کیونکہ آپ کو عقیدت ہے امام صاحب سے، شاید ان کی دعا، تو انسان کھڑے کھڑے وہی دعا کر دے. یہ سنت ہے. صحابہ نبی کے پاس آ کے یہ نہیں کہتے تھے کہ مسجد نبوی میں فلاں کے لیے دعا کروا دیں. صحابہ یہ کہتے تھے یا رسول اللہ آپ میرے لیے یہ دعا کر دیں. نبی اسی وقت کھڑے کھڑے ان کے لیے دعا کرتے تھے، اور بہت دفعہ سامنے قبول بھی ہو جاتی تھی.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے جو اللہ پہ بہت زیادہ توکل کرتے تھے. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے حضرت عکاشہ مجمع میں, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیں, میں بھی انہی میں سے ہوں. یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میرے لیے 27ویں رات کو سب کے سامنے دعا کروا دیے گا, بس یا رسول اللہ آپ میرے لیے بھی دعا کر دیں. آپ نے فرمایا اے اللہ اللہم اجعل عکاشۃ منہم, اے اللہ عکاشہ کو بھی ان لوگوں میں شامل کر دے. جب حضرت عکاشہ کی دعا نبی نے مانگی صحابہ کو تو جوش پیدا ہو گیا. ایک اور صحابی کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کر دیں کہ اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے. آپ نے فرمایا سبقک بہا عکاشہ, عکاشہ سبقت لے گئے. کیا مطلب حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ نے یہ فضیلت اس کے لیے رکھی تھی جو اس فضیلت پہ بہت زیادہ حریص ہو, اور یہ حرص عکاشہ میں ہے کیونکہ انہوں نے کسی اور کے کھڑے ہونے کا انتظار نہیں. یہ بذریعہ وہی نبی کو پتا چلا نا کہ یہ اللہ اسی کے لیے قبول کرے گا جو پہلے نمبر پہ کھڑا ہو کے دعا مانگے گا, دوسروں کے لیے آپشن نہیں ہے. تو نبی سے تو ڈائریکٹ درخواستیں کی گئی ہیں. اس طرح علماء سے کہنا چاہیے کہ حضرت میرے فلاں کا مسئلہ ہے, یہ دعا کرا دیں, یہ کر دیں, یہ کر دیں آپ دعا, تو یہ ٹھیک ہے. لیکن اجتماعی پرچیاں دے دے کے دعائیں کا کبھی کبھار ٹھیک ہے, اس کا معمول بنانا ٹھیک نہیں ہے. اپنے غم کو کس کے سامنے بیان کریں؟ اللہ کے ساتھ. اس کو پبلش کرنا آج فلاں کے ساتھ یہ مسئلہ مجھے اچھا نہیں لگتا, کبھی ذرا سی طبیعت خراب ہوئی, وہ ملیریا ہو گیا تھا تو یہاں پھر دعائیں شروع, اور مفتی صاحب بیمار. ابے بھائی اللہ کے سامنے بیان کرو, کیوں پبلک پھر تبلیغ ترس کھا رہی ہے. اچھا نہیں لگتا کہ کوئی آپ پہ آ کے ترس کھائے, بیچارہ کہے آپ کو. لوگ کہیں گے مفتی صاحب بیچارے, مجھے تو اچھا نہیں لگتا بھائی, تو مجھے آ کے کوئی کیا کہے, بولو بیچارہ. بھائی ہم تو بیچارے نہیں, ہم اللہ کے سامنے بیچارے ہیں, آپ کے سامنے فنٹر ہیں ہم. ایسے ہی رہو. تو کون ہے اور کیا, وہ تو کون ہے ہمیں بیچارہ. ایک شاعر کا شعر ہے بڑا زبردست, اللہ بچا کے رکھے استغنا کے ساتھ ہی رکھے, لیکن لوگوں کے سامنے کمزوری ظاہر کرنا. ہمارے فرماتے کوئی دوا بھی کھاتے ہو نا لوگوں سے چھپ کے کھایا کرو. کوئی بھی دوا کھا رہے ہو, لوگ اپنی بیماری لوگوں کے سامنے ایسے نکلو, یہ کوئی بیماری نہیں, فٹ فاٹ, بے شک چھپ چھپ کے کچھ بھی کھا رہا ہو, ٹھیک ہے نا, لوگوں کے سامنے مت غم کو ظاہر کرو. تو ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کی ہے, رہبوتک خیر من رحموتک, کہ لوگ تجھ سے ڈریں. یہ بھی غلط ہے نا, ظالم سے لوگ ڈرتے ہیں نا, لوگ تجھ سے ڈریں, لوگوں کے دل میں تیرا خوف ہو, یہ غلط ہے. لیکن اس سے بہتر ہے کہ لوگ تجھ پہ ترس کھائیں. نہیں آ رہی بات. دیکھو دو غلط چیزیں ہیں, لوگ آپ سے ڈریں یہ بھی کیا ہے غلط, یہ تو ظالم ہونے کی علامت ہے نا, ظلم کر رہے ہو آپ, لوگوں کو ڈرا رہے ہو. لیکن اس نے کہا یہ غلط ہے مگر اتنا نہیں جتنا یہ غلط ہے کہ لوگ آپ پہ ترس کھائیں. یہ زیادہ غلط ہے, یہ آپ کے کمزور ہونے کی, یہ آپ کے بے عزت ہونے کی دلیل ہے. ظالم کی بھی عزت ہو جاتی ہے, ڈر سے ہوتی ہے. مظلوم جس پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے نا, اور وہ رو رہا ہوتا ہے ظالم کے سامنے, اس کی معاشرے میں عزت نہیں ہوتی, اور عزت بڑی چیز ہے. تو ہاں ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکنا چاہیے, ایک حد تک لوگ برداشت کرتے ہیں, اس کے بعد انسان کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ان چیزوں کا معمول ختم کریں, لوگوں کے سامنے مت بتائے کریں یہ ہو گیا فلان ہو گیا. اللہ کے سامنے روئے انسان, اللہ کے سامنے اپنی حاجت. تو لوگوں کے سامنے اپنا غم بیان کر کے رونے سے عزت بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے؟ کم. اللہ کے سامنے رونے سے, اپنا غم بیان کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی, بلکہ اللہ کی نظر میں عزت بڑھ جاتی ہے. ہمارا معاملہ الٹا ہے, پبلک کے سامنے روتے ہیں اور اللہ کے سامنے روتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے. میں نے دیکھا لوگ دعا میں منہ پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں اگر ان کو کبھی رونا بھی آ رہا ہو. بھائی کھلے عام رو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ اللہ کے سامنے رو رہے ہو. ہاں لوگوں کو دکھانے کے لیے مت رو. آج کل ٹیلی ویژن میں اس قسم کی چیزیں بھی موجود ہیں, پروگرام چل رہے ہوتے ہیں رونے کے, اشتہار لگے ہوتے ہیں ہمارے ہاں, رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی. آدمی حیران ہوتا ہے, تم نے پہلے سے اشتہار لگا دیا اور بالفرض تمہیں رونا نہیں آیا تو پبلک کہے گی تم نے اعلان تو یہ کیا تھا رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی, کمبخت رو کیوں نہیں رہا ہے اب تو. تو یہ ناٹک اور یہ ڈرامے اللہ کو پسند نہیں ہے. اور کمال کی بات یہ کہ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ سے رو کے دعا مانگو, رونا نہ آئے تو ٹینشن کی بات نہیں ہے, رونے والی صورت بنا لو, انداز رونے والا ہو, اسٹائل رونے والا ہو, جیسے بھیکاری مانگ رہے ہوتے ہیں. دیکھو رونا نہ آئے اور انداز رونے والا بنا لے, یہ رونے سے بھی زیادہ بہتر ہے, کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ اس کے بس میں جو ہے وہ اس نے چھوڑا نہیں ہے. کیونکہ جب رونا آتا ہے تو دعا میں دل لگتا ہے, رونا نہیں آتا تو دعا میں دل نہیں لگتا, پھر بھی انسان مانگتا ہے. یہ ادا اللہ کو زیادہ پسند ہے,
بہت مشکل ہے بات سمجھانا. بہت آج کل لوگ کہتے ہیں نا عبادت میں دل ہی نہیں لگ رہا. ارے عبادت میں دل لگے گا تو وہ تو مزہ آئے گا نا عبادت میں. کمال تو جب ہے جب دل نہ لگے پھر بھی کرو عبادت, پھر بھی عبادت کرے انسان. تو اللہ کے سامنے روتے ہوئے شرم محسوس بولو نہیں کرنے. جیسے اذان کہتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے. سفر میں جب ہم جاتے ہیں نا, بعض دفعہ ٹرین جنگل سے گزر رہی ہوتی ہے. علماء کہتے ہیں کہ اگر ایسی جگہ نماز پڑھنی ہے جہاں قریب میں کوئی محلہ نہیں ہے, اذان نہیں ہوئی ہے, تو فرض نماز کے لیے پھر آپ کو کیا اذان کہنی ہے, وہاں اذان پڑھنی ہے. اب میں نے وہاں نمازیوں کو بھی دیکھا, ان کو اذان دیتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے. ٹرین میں اذان دیتے ہوئے لوگ کیا کہیں گے, ملا. لوگ کیا کہیں گے, ملا کہیں. ابے یہ تو پورا ملا نکلا. ہمارے محلے میں ایک صاحب کا رشتہ ٹوٹا اسی چکر میں. اچھا بھلا نوجوان, فٹ فاٹ, کھاتا پیتا, خوبصورت آدمی. اس کے لڑکی والے آ گئے گھر میں منگنی کرنے کے لیے, اتنے میں اذان کیا. لڑکا گھر میں نہیں تھا, اذان کی آواز آئی. اب لڑکے والوں نے فخر سے بتایا کہ پتہ ہے ہمارا بیٹا اذان دے رہا ہے, یہ جو اذان ہے نا یہ ہمارا بیٹا دے رہا ہے. لڑکی والوں نے کہا ابے یہ تو ملا نکلا. یہ کیا نکلا؟ یہ سچا واقعہ بتا رہا ہوں. اس بیس پہ انہوں نے رشتہ توڑ دیا. تو کل قیامت میں پتہ چلے گا بھائی, اللہ کہے گا جاؤ ان لبرل لوگوں کے ساتھ اسی جہنم کی آگ میں جاؤ. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا. قرآن کہتا ہے جب تم اذان دیتے ہو تو یہود و نصارہ اس اذان کا مذاق اڑاتے ہیں. تو اللہ کا نام آسمانوں میں بلند کرتے ہوئے ہمیں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. اس لیے کبھی جنگل میں, ٹرین میں, جہاں ٹرین اگر اسٹیشن پہ ہے تو اذان کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر جنگل میں ہے اور آپ نے فرض نماز پڑھنی ہے تو ایسے ٹرخانے والے طریقے سے نماز نہ پڑھا کرو, بلکہ پراپر طریقے سے کھڑے ہو کر قبلہ تلاش کرو کدھر ہے, پراپر طریقے سے اذان دو. اس میں اگر شرم آ رہی ہے تو اور زیادہ دو, ٹھیک ہے نا. اللہ کو بتاؤ کہ اللہ ان کمبختوں کو نماز چھوڑتے ہوئے شرم نہیں آ رہی, تو مجھے تیرا نام بلند کرتے ہوئے شرم کیوں آئے گی؟ اذان بہت بڑی عبادت ہے, اللہ کی کبریائی آسمانوں میں بلند ہوتی ہے. اور ایک بات اذان پہ آئی ہے تو یہ بھی بتا دوں, اذانیں بہت لمبی کھینچنا یہ سنت نہیں ہے. آج کل اذان شروع ہوتی ہے, اللہ وہ اتنا کھینچتا ہے اذان کو, اتنا کھینچتا ہے. یہ مد کہیں بھی ثابت نہیں ہے اذان میں. دیکھو اللہ اکبر میں جو الف کی مقدار ہے نا, اللہ, یہ اللہ ہی ہے بس, اللہ وہ نہیں ہے کہیں بھی. تجوید کی روح سے ادھر مد بنتا ہی نہیں ہے. ہاں جب آپ کہتے ہیں حی علی الصلاح تو یہاں مد ہے, صلاح کو کھینچ سکتے ہیں, حی کو نہیں کھینچ سکتے. حی علی الصلاح, لوگ کیا کریں حی علی الصلاح, عجیب عجیب اذانیں ہو رہی ہیں. ایک دفعہ ہم کہیں گئے نماز پڑھنے کے لیے, تو اذان جب شروع ہوئی نا تو وہ کہنے لگے ایسے اسٹائل میں اذان کے, میں ابھی بتاؤں گا تو پھر وہ میم بن جائے گی اس پہ, تو بس وہ خود ہی سوچ لیں. ہم لڑکے بیٹھے تھے, ہم کو ہنسی آنے لگی. ہم نے کہا یہ کیا کر رہے, پتہ نہیں اذان دے رہے کیا کر رہے. ایک امام نماز پڑھا رہے تھے, السلام, پوری نماز صحیح پڑھائی. جب وہ سلام پھرنے لگے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہم نے کہا یار اچھا بھلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھ رہے تھے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ کر کے ادھر گھما. عجیب, نہ قرآن سیکھتے ہیں نہ اذان سیکھتے ہیں. جس کو کھڑا کر دو لے جا کے بس وہ شروع کر دیتا ہے. ایک امام کے پیچھے ہم نے نماز پڑھی دیہات میں, وہ پوری سورہ فاتحہ غلط پڑھ رہے تھے لیکن ان کو توئیں پڑھنا آتا تھا. بس انہوں نے نورانی قاعدے میں توئیں کا لفظ اچھی طرح سیکھ لیا تھا. تو ہوتا ہے, یہ تا نہیں ہوتا. باقی کچھ سیکھا نہیں انہوں نے. اب وہ نماز پڑھا الحمدللہ رب العالمین, حمدو کو پڑھ رہے ہیں حمدو, ہم نے برداشت کر لیا. اہدنا الصراط, سواد نہیں نکل رہے, لیکن جہاں تو آئے گی نا کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. ٹھیک ہے, ہم کہہ رہے یار پورا غلط پڑھ رہے ہوتے, لیکن جہاں تو آتی ہے ایک تم, تو یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں بھائی. اتنا موٹا موٹا قرآن یا موٹی موٹی اذان ہر مسلمان کے لیے سیکھنا ضروری ہے. تو اذانوں کو بہت زیادہ کھینچا نہ کریں. ایک تو خلاف سنت بھی ہے, دوسرا لوگوں سے پھر ادب نہیں ہوگا اذان کا. اذان کے وقت خاموش رہنا چاہیے, اذان کو غور سے سننا چاہیے. جب آپ اتنی لمبی کھینچو گے اذان تو پھر کہاں اس کا ادب ہوگا, کافی ٹائم لگ جاتا ہے اس میں. مختصر اذان دے, مختصر, اللہ اکبر, پھر اللہ اکبر, بس اشہد اللہ الہ الا اللہ. لا پہ مد ہے, الہ پہ نہیں ہے. نہیں یاری بات, ہم ایسے ہی اذان دیا کرتے تھے. لوگ کہتے ہیں حرم میں اتنی لمبی اذانیں ہو رہی ہیں, وہ حرم کا ماحول ہے,
ایک حرم کی ایک برکت ہے، وہاں لمبی اذان بھی تو سننے کے لیے جاتے ہیں لوگ. بہت سے عرب علماء کو اس پہ بھی اشکالات ہیں. بہت سے عرب تو کہتے ہیں یہ حرم میں بھی جو اتنی لمبی ہو رہی ہے یہ خلاف سنت ہے، لیکن وہ تو حرم کا معاملہ ہے، ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو. وہ پھر بھی وہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کا تو ماحول ہی ایسا ہے نا. نارملی جب آپ اذان دیں تو اتنی لمبی اذان نہیں ہونی چاہیے کہ لوگوں کے لیے اس وقت خاموش رہنا، اس کا ادب کرنا ایک آزمائش بن جائے. اور پھر اسپیکر اتنے بھاری بھرکم نہیں ہونے چاہیے کہ اس اذان سے لوگوں کے کان کے پردے پھٹنا شروع ہو جائیں. اس سے لوگ پھر ان شاعر اسلام کی عزت کرنے کے بجائے توہین کرنا شروع کر دیتے ہیں. خاص طور پہ غیر مسلم ممالک میں جہاں آپ کو کوئی اذان کی پرمیشن دے دے تو اعتدال سے اذان دیں، ان کے آرام کا خیال رکھیں. تو جلدی سے میں یہ بات کو ختم کروں. دیکھو، دعائیں مانگنے میں شرم اور عار محسوس نہ کرو. اللہ کے سامنے گڑ گڑانے میں شرم اور عار محسوس نہ کرو، اس کا معمول بنا لو. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے یا نہیں، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، مجھے اس سے غرض ہوتی ہے کہ مجھے دعاؤں کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی. تو جتنی دعا ڈاکٹر ٹھیک کرے گا، جا مانگ ڈاکٹر سے، میری مرضی میں ٹھیک کروں نہ کروں، لیکن تو نے یہ بتا دیا ہے کہ تو مجھے اپنا محتاج، تو اپنے آپ کو میرا محتاج نہیں سمجھتا. تو نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ تو اپنے آپ کو نہیں سمجھتا کہ میں اللہ کا محتاج ہوں. تو نہیں سمجھتا کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. اس لیے اللہ کی نظر میں دعا کی ویلیو ہے. اگر آپ کا کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہے اور آپ اس کے اسباب اختیار کرتے ہو، دعا نہیں مانگتے، اللہ کہتے ہیں تیرا یہ خیال ہے کہ مسئلے میں دور نہیں کر سکتا، مسئلے تیرے گورنمنٹ دور کرے گی. تو یہ تکبر ہے جو آپ کو سزا کا ذریعہ بنے گا اور برکتیں چھین لے گا آپ کی زندگی سے. اس لیے قرآن کے الفاظ دیکھو، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. اللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. ٹھیک ہے بھائی، یہ آپشن ہے نا. آپ بتاؤ جب کوئی گورنمنٹ کسی کو کوئی آپشن دیتی ہے یا کوئی بینیفٹس دیتی ہے تو گن پوائنٹ پہ تھوڑی دیتی ہے. بھائی گورنمنٹ نے یہ کہا کہ قرضہ ملے گا بغیر سود کے، غریب لوگوں کو چاہیے اپنا مکان بنائے، یہ کہے گی نا گورنمنٹ. آگے دھمکی تو نہیں دے گی جس نے قرضہ نہیں لیا نا ہم سے مکان بنانے کے لیے اس کو شوٹ کر دیا جائے گا. ایسی دھمکی دے گی کبھی؟ تو یوں ہی کر دو اگر منہ سے نہیں نکل رہا کچھ. دھمکیاں دے کے کبھی کسی کو کوئی سہولت دی جاتی ہے؟ ہاں، دیہاتی مائیں کرتی ہیں ایسا. وہ ایک آدمی نے پرینک بنایا کہ انگریزوں کی مائیں اور پاکستانیوں کی مائیں میں کیا فرق ہے. بڑا زبردست تھا. انگریز کی ماں کھانا لا کے رکھ دے گی، کھانا ہے کھا، نہیں تو یہاں سے دفع ہو جا. ٹھیک ہے نا. پاکستانی اور دیہاتی ماں کیا کرے گی؟ وہ میرا بیٹا کھا لے، یہ میں نے تیرے لیے پکائی ہے بریانی، میں نے تیرے لیے یہ پکایا ہے. پہلے منتیں کرے گی، بچہ نہیں کھائے گا تو دھمکیاں دینے پہ آ جائے گی اس کو، کھا ورنہ میں تھپڑ ماروں گی تیرے کی. بے غیرت، تو نے بنوایا کیوں مجھ سے یہ؟ مجھے پتہ نہیں ہے یہ. تو نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے کہ آپ کسی کو کوئی نعمت دے رہے ہو اور ساتھ میں بندوق نکال کے بولو کہ یہ لو. کسی کو آپ نے ہدیہ دیا، 100 روپے، 1000 روپے، 500 روپے آپ نے کسی کو دیے، یہ آپ کی خدمت میں، وہ کہہ رہے یار میں تو ابھی ضرورت نہیں ہے آپ کا، بڑی نوازش، آپ بندوق نکال لے، تو یہ ہدیہ رہے گا؟ یہ ہدیہ تھوڑی رہے گا. تو کوئی بھی جب حکومت یا کمپنی کسی کو سہولت دیتی ہے تو وہ گفٹ کو پھر گفٹ ہی قرار دیتی ہے. لیکن اللہ کا اسٹائل یہاں پہ بالکل انداز بالکل الگ ہے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ مجھ سے مانگو. یہ بینیفٹس مل رہے ہیں نا اللہ کی طرف سے، ہے بھائی. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھ سے مانگو اور میں جو مانگو گے میں وہ تمہیں دوں گا. بس یہ اللہ ٹھیک ہے، ہمیں تو نے بتا دیا کہ ہم مانگیں گے اور تو دے گا، ہمیں یہ بات پتہ چل گئی، اب ہماری مرضی، ہم جب چاہیں تو اس سے مانگے. ہمیں یہ سہولت کا پتہ چل گیا، اب ہم ہماری مرضی، اب ہمارے. کہتے ہیں اٹس اپ ٹو یو، کہتے ہیں نا یہ اب آپ کے اوپر ہے، آپ مانگے یا نہیں مانگے. نہیں، آگے اللہ نے بندوق نکال لی ہے. ٹھیک ہے نا، بندوق نکال لی. اللہ کہتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یاد رکھو مجھ سے مانگنے میں تکبر کیا. میں نے تو کہا ہے مانگو، اگر نہیں مانگا کبر سے کام لیا کہ نہیں جی ہم نہیں مانگ رہے، سیدخلون جہنم داخرین، ذلیل کر کے جہنم کی آگ میں پھینک دوں گا. اڑے بھائی اللہ تو ہمیں گفٹ دے رہا ہے دعا کا یا جرمانہ لگا رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ کوئی سمجھ میں آنے والی بات بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن میں اور مقام پہ جب اللہ نے کہا نا میری یہ نعمتیں کھاؤ، تو پھر یہ نہیں کہا نہیں کھاؤ گے تو یوں کر دوں گا. یہ نہیں کہا. اللہ نے قرآن میں کہا کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، حد سے تجاوز نہ کرو. یہ نہیں کہا اگر نہیں کھایا نا تو جہنم میں پھینک دوں گا. یہ کہا قرآن نے. کیا ہو گیا بھائی؟
اللہ نے کہا فن کے ہو نکاح کرو، یہ نہیں کہا نہیں کیا نا جہنم میں پھینک دوں گا میں، بشرطے کہ گناہ سے بچے انسان، گناہ کرو گے پھر تو جاؤ گے جہنم میں۔ لیکن جو بھی اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کو بندوق کی نوک سے نہیں اللہ نے کہا، کیونکہ وہ نعمت پھر نعمت رہتی نہیں ہے، وہ نعمت تھوڑی رہتی ہے پھر وہ۔ لیکن یہاں اللہ کیا کہہ رہے ہیں، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ ہم خوش ہو گئے، زبردست اللہ کی طرف سے انعام مل گیا، ٹھیک ہے جب سہولت سے ٹائم ملے گا تو مانگ لیں گے، موڈ ہوگا، اور نہیں بھی مانگا تو اللہ نے بس ایک آپشن دیا ہے کہ مانگو گے تو ملے گا۔ لیکن اللہ نے کیا کیا، انداز دیکھو، کہا کہ اگر نہیں مانگا تو جہنم میں ذلیل کر کے داخل کر دوں گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے اللہ یہ تو گفٹ دے رہا ہے یا ہمیں ڈرا رہا ہے، آزمائش میں ڈال رہا ہے؟ اللہ کہتے ہیں گفٹ بھی دے رہا ہوں لیکن یہ بہت بڑی آزمائش بھی ہے، کیونکہ اگر کوئی بہت بڑا سیٹ آپ کو ایک خالی چیک دے اور کہے اس پہ پیسے لکھو اور سائن کر دو، اور آپ اس چیک کو اٹھا کے اس کے سامنے ڈسٹ بن میں ڈال دو، اس کا مطلب آپ یہ نہیں ہے کہ آپ کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا سیٹ کے بارے میں خیال ہے کہ اس نے جھوٹا چیک دیا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، ورنہ کبھی آپ اس کو ڈسٹ بن میں اٹھا کے نہیں پھینکتے۔ بہت مشکل ہے بات سمجھانا، بہت مشکل۔ آپ غریب ہیں، کھانے کو روٹی نہیں ہے، ایک سیٹھ نے آ کے آپ کو ایک سونے کی ڈلی پکڑا دی، کہا لے موج کریے، کروڑوں روپے کی ہے، آپ نے اٹھا کے اس کو آپ نے کہا آپ نے اچھی آفر کی مجھے، بہت اچھا تحفہ ہے، بہت خوشی ہوئی، اب آپ جا سکتے ہیں۔ بیگم سے کہا اس کو کچرے میں پھینک دو۔ سیٹھ کو پتا چلے گا نا تو وہ کہے گا بیٹا تو اتنا بڑا سیٹ تو ہے نہیں کہ تجھے اس کی ضرورت نہ ہو، یہ تو میں جانتا ہوں، کھانے کو تیرے پاس روٹی نہیں ہے، یہ جو تو نے اس کو ڈسٹ بن میں پھینکا ہے نا یہ اس کی علامت ہے تو مجھے جھوٹا سمجھتا ہے کہ میں نے تجھے جو سونے کی ڈلی دی ہے وہ سونے کی نہیں ہے، اس پہ سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے، تو یہ کس کے جھوٹ بولنے، یہ اصل میں تم میرے اوپر الزام لگا رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں مانگو، اللہ کو پتا ہے کہ ہم سب محتاج ہیں، ہمارے درجنوں مسائل ہیں، ایسا دنیا میں کوئی نہیں ہے جس کے سارے مسئلے حل ہو گئے، مسئلہ حل ہوتا ہے تو 20 مسئلے پیدا کر کے حل ہوتا ہے وہ۔ اب دیکھو کتنے مسائل ہیں، کسی کوئی بے روزگار ہے، پیسے نہیں ہیں، پیسے آ گئے تو خطرات بڑھ گئے، ڈکیتی کا خطرہ، پیسے آ گئے تو 10 مسائل کھڑے ہو گئے، اور کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا، گردے کا مسئلہ ٹھیک ہوا، ہارٹ کا پیشنٹ بن گیا، اور 20 قسم کے مسائل ہیں نا، سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر بھی سکون نہیں ہے زندگی میں، نیند نہیں آ رہی، نیند کی گولیاں کھا کے سو رہے ہیں، دنیا میں ٹینشن لیس آدمی کوئی بھی نہیں ہے۔ اب اللہ نے کہا مانگو، اب ہمیں اللہ نے بلینک چیک دے دیا ہے کہ جو لکھو گے میں دے دوں گا تمہیں۔ آپ نے اللہ کی اس آپشن کو، اللہ کی اس نعمت کو اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ آپ ہر ایک کے در پہ جا کے اپنی حاجتیں بیان کرتے ہو، کبھی تھانے میں پہنچے ہوئے ہوتے ہو، کبھی ڈی سی آفس پہنچے ہوئے ہوتے ہو، کبھی ڈی ایس پی کے پاس پہنچے ہوئے ہوتے ہو، کبھی وزیر اعظم سے رابطے کی کوشش میں، کبھی مسجد کے امام سے آ کے کہہ رہے ہوتے چڑیل آ گئی ہے کوئی دم درود کر کے اس کو بھگا دو گھر سے، 10 قسم کے، لیکن اللہ کا دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے تیار نہیں ہو، تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ آپ کے مسائل حل ہو گئے، یہ اس کی علامت ہے کہ آپ نے اللہ کی آفر کو ہلکا سمجھا ہے، اللہ کو معاذ اللہ آپ نے جھوٹا سمجھا ہے، اللہ کو معاذ اللہ آپ نے اس کا بیان کو سیاسی بیان سمجھا ہے۔ لیکن جو ایمان والے لوگ ہیں وہ اللہ کی اس آفر سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جب ان سے بچھڑے تھے، اتنی اللہ سے دعائیں مانگی کہ ان کے گھٹنے سجدے میں گر گر کے دعائیں مانگ مانگ کے ان کے گھٹنوں اور بازوؤں پہ نشان پڑ گئے تھے۔ وہ انبیاء بہت دعائیں مانگتے ہیں، ہر بات میں دعا، ہر بات میں دعا۔ قرآن کہتے ہیں مجاہدین جو میدان جنگ میں لڑائی کے لیے اترتے ہیں وہ کیا دعا مانگتے تھے؟ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اے اللہ ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے، ہمارے قدموں کو مضبوطی سے جما دے اور ہمیں ان دشمنوں پر فتح دے۔ تمام اسباب وسائل کے ساتھ اترے مگر دعائیں کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے۔ بدر میں دیکھو اللہ نے ہمارے نبی سے وعدہ کیا تھا مدد کروں گا، لیکن صحابہ کہتے ہیں نبی پوری رات مصلے پہ سردے میں روتے رہے ہیں، اللہ سے مدد کی دعائیں مانگتے رہے ہیں، حالانکہ اللہ نے تو مدد کا وعدہ کیا ہے، پھر بھی مانگ رہے ہیں اے اللہ اگر یہ 313 شہید ہو گئے تو تیری دنیا میں عبادت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کو واسطے بھی دے رہے ہیں، جہاں پیغمبروں کے ساتھ کوئی زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں، اللہ سے اولاد مانگ رہے، پوری زندگی اسی میں گزر گئی، بڑھاپے میں جا کے اولاد ملی ہے۔ تو سارے پیغمبروں کا اللہ نے یہی تذکرہ کیا، ہر بات میں دعا۔ سلیمان علیہ السلام جو حاجت پوری ہو رہی ہے فوراً کیا کر رہے ہیں؟
اللہ سے دعا. ایوب علیہ السلام پریشانیوں میں، زندگی ٹینشنوں میں، بیماریوں میں، قرآن کہتا ہے اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگتے تھے. انی مسنی الضر، اے اللہ بہت پریشانی میں ہوں. انت ارحم الراحمین، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا. پیغمبروں کو اس سے غرض نہیں ہوتا، اس سے غرض نہیں ہوتی کہ دعا قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. وہ کہتے ہیں ہم مانگتے رہیں، بس ہمارا کام کیا ہے